اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت عظیم الشان نیکی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا یا جس نے نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر تلاوت قرآن اور نماز اور اذکار کے علاوہ جب یہ نام لیا جائے گا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم ہے، فرض اور واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں آپ نے ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس شخص کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا وہ آگ میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کہتے ہیں، آپ کہو آمین، تو پیارے پیغمبر نے کہا میں نے کہا آمین۔ جہنم کی وعید ہے، آگ میں داخل ہونے کی وعید ہے، یہ کسی مستحب یا جائز عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی لازمی واجب اور ضروری عمل کے چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ جس نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس درود کی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، اور یہ درود دعا کے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلق رہتی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے تو پھر وہ دعا اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے، ورنہ معلق رہتی ہے۔ ایک عظیم الشان عمل ہے، مسلمانوں کو اس کا درود کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو جب اللہ کے نبی کا نام سنیں یا پڑھیں، نماز کے علاوہ ہوں، اذان کے علاوہ ہو، اذکار کے علاوہ ہو، تو واجب اور فرض ہے سننے والے پر بھی اور نام لینے والے پر بھی کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ثابت ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، اتنا بھی کوئی درود پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم یہ بھی ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ الفاظ۔ تو جون سا بھی آپ درود پڑھ لیں گے آپ کا فریضہ انشاءاللہ الرحمن ادا ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن قرب کا باعث بن جائے گا، درجات بلند ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں مل جائیں گی، اور بخل کی صفت سے بندہ بری ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے سے، اور اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آخر میں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ درود صرف وہ پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو مسنون ہے۔ جو لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے درود ہیں، ان درودوں میں سے کسی درود کے پڑھنے سے ان فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو صحیح مسنون عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت عظیم الشان نیکی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا یا جس نے نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر تلاوت قرآن اور نماز اور اذکار کے علاوہ جب یہ نام لیا جائے گا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم ہے، فرض اور واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں آپ نے ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس شخص کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا وہ آگ میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کہتے ہیں، آپ کہو آمین،
تو پیارے پیغمبر نے کہا، میں نے کہا آمین۔ جہنم کی وعید ہے، آگ میں داخل ہونے کی وعید ہے، یہ کسی مستحب یا جائز عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی لازمی واجب اور ضروری عمل کے چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ جس نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس درود کی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، اور یہ درود دعا کے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلق رہتی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے تو پھر وہ دعا اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے، ورنہ معلق رہتی ہے۔ ایک عظیم الشان عمل ہے، مسلمانوں کو اس کا درود کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو جب اللہ کے نبی کا نام سنیں یا پڑھیں، نماز کے علاوہ ہوں، اذان کے علاوہ ہو، اذکار کے علاوہ ہو، تو واجب اور فرض ہے سننے والے پر بھی اور نام لینے والے پر بھی کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ثابت ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، اتنا بھی کوئی درود پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم یہ بھی ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ الفاظ۔ تو جون سا بھی آپ درود پڑھ لیں گے آپ کا فریضہ انشاءاللہ الرحمن ادا ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن قرب کا باعث بن جائے گا، درجات بلند ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں مل جائیں گی، اور بخل کی صفت سے بندہ بری ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے سے، اور اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آخر میں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ درود صرف وہ پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو مسنون ہے۔ جو لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے درود ہیں، ان درودوں میں سے کسی درود کے پڑھنے سے ان فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو صحیح مسنون عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔